نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ دروس تفسیر مصطلح الحدیث میں سے آج ہم خبر متروک کے بارے میں پڑھیں گے۔ معزز سامعین و ناظرین، خبر متروک خبر مردود کی اقسام میں سے ہے، جو راوی میں طعن کے سبب سے خبر مردود ہوتی ہے، ان میں سے ہے۔ اس کی تعریف میں دکتور محمود طحان فرماتے ہیں، جب راوی میں طعن کا سبب تہمت بالکذب ہو اور وہ دوسرا سبب ہے، راوی میں اسباب طعن میں سے دوسرا سبب تہمت بالکذب ہے۔ پہلا سبب ہے کذب اور دوسرا سبب ہے تہمت بالکذب، تو پھر اس راوی کی حدیث کو متروک کہیں گے۔ وہ حدیث جس کے راوی میں طعن کا سبب تہمت بالکذب ہو، جو کہ راوی میں طعن کے اسباب میں سے دوسرا سبب ہے، تو اس کی حدیث متروک کہلائے گی۔ اس کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کرتے ہوئے دکتور طحان فرماتے ہیں، لغتاً یہ اسم مفعول ہے ترک سے۔ عرب کہتے ہیں البیضۃ بعد ان یخرج منها الفرخ، کہ انڈے میں سے جب چوزا نکل جاتا ہے تو اس کو الطریقہ کہتے ہیں، اے متروکہ یعنی ترک کیا ہوا، کہ جس میں اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یعنی جب انڈے میں سے چوزا نکل جاتا ہے تو بچا ہوا جو ہوتا ہے چھلکے، ان کو الطریقہ بمعنی متروکہ کہتے ہیں۔ اور اصطلاحی تعریف یہ ہے، وہ حدیث جس کی سند میں راوی متہم بالکذب ہو، وہ حدیث ہے جس کی سند میں ایسا راوی ہو جو متہم بالکذب ہو، تو وہ حدیث متروک کہلاتی ہے۔ اب سوال ہے، راوی میں اتہام بالکذب کے اسباب کیا ہیں؟ کہ راوی کن اسباب کی بنا پر متہم بالکذب ٹھہرے گا؟ تو اس کے جو اسباب ہیں وہ دو بیان کیے ہیں دکتور محمود طحان نے۔ پہلا سبب یہ ہے کہ وہ جو حدیث اس راوی نے بیان کی ہے صرف اسی نے ہی کی ہو، صرف اسی کی جہت سے بیان کی گئی ہو اور قواعد معلومہ کے مخالف ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ حدیث صرف اسی راوی نے ہی روایت کی ہو، اور ساتھ یہ کہ جو قواعد معلومہ ہیں ان کے مخالف ہو۔ اور قواعد معلومہ سے مراد وہ قواعد ہیں جنہیں علماء نے مستنبط کیا ہو عام نصوص سے، صحیح نصوص سے۔ مثلاً
قاعدہ ہے الاصل براءۃ الذمہ، اصل یہ ہے کہ براءۃ الذمہ ہے، ذمہ سے براءت یعنی بری و ذمہ ہونا اصل ہے، اور ذمہ دار ہونا، مورد الزام ٹھہرایا جانا، یہ اصل نہیں ہے۔ تو اس طرح وہ حدیث جو صرف اس راوی نے روایت کی ہو، کسی اور جہت سے روایت نہ کی گئی ہو، اور قواعد معلومہ کے بھی خلاف ہو، تو یہ ایک سبب ہے راوی کے متہم بالکذب ہونے کا۔ دوسرا سبب ہے کہ وہ راوی اپنے عام کلام میں جو عادتاً وہ کلام کرتا ہے اس میں جھوٹ میں بولنے میں مشہور ہو، لیکن حدیث نبوی میں اس کا جھوٹ ظاہر نہ ہوا ہو۔ عام گفتگو میں جو عادتاً وہ کرتا ہے اس میں تو اس کا جھوٹ ظاہر ہو، لیکن ابھی تک حدیث نبوی میں اس کا جھوٹ ظاہر نہ ہو تو وہ بھی متہم بالکذب ہوگا۔ اس کی مثال ہے جیسے عمر بن شمر الجوفی الکوفی کی حدیث ہے، وہ جابر سے روایت کرتے ہیں، عن ابی طفیل عن علی و عمار قالا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقنط فی الفجر ویکبر یوم عرفۃ من صلاۃ الغداۃ ویقطع صلاۃ العصر آخر ایام التشریق۔ اب اس کے بارے میں امام نسائی اور امام دارقطنی اور ان کے علاوہ نے فرمایا ہے عمر بن شمر سے کے بارے میں کہ وہ متروک الحدیث ہے۔ تو یہ عمر بن شمر جو ہے یہ راوی متروک الحدیث ہے، دوسرے لفظوں میں متہم بالکذب ہے۔ اس حدیث کا رتبہ کیا ہے یہ تو معلوم شدہ بات ہے کہ یہ خبر مردود کی اقسام میں سے ہے، تو اب اس کا مرتبہ ضعیف احادیث میں کہاں ہے؟ تو یہ موضوع حدیث جو ہوتی ہے وہ ضعیف کی سب سے نچلی درجے والی حدیث ہے، یعنی ضعیف کے سب سے نچلے درجے والی جو قسم ہے وہ موضوع ہے، اس کے بعد متروک ہے، پھر حدیث منکر، پھر معلل، پھر مدرج، پھر مقلوب، پھر مضطرب کا درجہ آتا ہے۔ تو یعنی موضوع کے بعد موضوع سب سے جو ہے ضعیف ترین قسم ہے احادیث ضعیفہ میں سے، اس کے بعد متروک ہے۔ امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اسی طرح ہی ان کی درجہ بندی کی ہے۔ تو آج کا یہ سبق تھا خبر متروک کے بارے میں۔ خلاصہ یہ ہے خبر متروک وہ خبر ہے جسے ایسے راوی نے روایت کیا ہو جو متہم بالکذب ہو، یعنی جس پر جھوٹ کی تہمت ہو، عادتاً وہ جھوٹ بولتا ہو لیکن حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا جھوٹ بولنا ظاہر نہ ہو، یا وہ ایسی حدیث بیان کرے جو صرف اسی کی جہت سے بیان کی گئی ہو اور جو ہے قواعد معلومہ جو ہیں ان کے خلاف ہو۔ تو یہ جو خبر متروک ہے یہ موضوع کے بعد ضعیف ترین احادیث کے درجے میں آتی ہے، اس کے بعد جو ہے منکر ہے، معلل ہے، پھر مدرج ہے اور مقلوب ہے۔ یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔